کیا آپ تصور کر سکتے ہیں ایک ایسی بستی جہاں 950 سال تک حق کی آواز گونجی مگر جواب میں صرف تمسخر ملا؟ ایک ایسا انسان جس نے تنہا اس وقت کی سب سے بڑی طاقتوں اور بت پرستی کا مقابلہ کیا، اور پھر جب آسمان کے دروازے کا ایل گئے اور زمین نے اپنا سینہ چاک کر دیا تو پیچھے کیا بچا؟ یہ محض ایک طوفان کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے صبر کی آخری حد کی، ایک باپ کے ٹوٹتے ہوئے دل کی، اور اللہ کے اس عذاب کی جس نے دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آج ہم اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے ان گوشوں کو تلاش کریں گے جنہوں نے انسانیت کو ایک نیا جنم دیا۔ آخر انسانی میں حضرت نوح علیہ السلام کا مقام انتہائی بلند ہے۔ آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح کے بعد پوری انسانیت کا سلسلہ آپ ہی کی نسل سے دوبارہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا دور تھا جب انسان شرک کی تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا۔ لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر مسجود تھے۔ اسی تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک چراغ بنا کر بھیجا۔ آپ کی دعوت صرف چند سالوں پر محیط نہ تھی بلکہ اپنے 9 صدیاں اپنی قوم کو پکارا۔ اس دستاویزی فلم میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے حالات تھے جنہوں نے ایک عظیم الشان کائشتہ کی تعمیر کی راہ ہموار کی، اور وہ طوفان کیسا تھا جس نے کفر کا نام و نشان مٹا دیا۔ شرک کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی نسلوں تک لوگ توحید پر قائم تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے انسانیت کو ورغلانے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا۔ قوم میں کچھ نیک لوگ تھے جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر تھا۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنا لیے جائیں۔ آہستہ آہستہ نسلیں گزرتی گئیں اور لوگ بھول گئے کہ یہ مجسمے صرف یادگار تھے، اب ان کی عبادت شروع ہو چکی تھی۔ زمین پر یہ شرک کا پہلا باقاعدہ آغاز تھا۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اپنی قوم کے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب میں کیا ملا؟ تکبر اور غرور۔ قوم کے مالدار لوگوں نے کہا، نوح، تم تو ہمارے جیسے ایک عام انسان ہو، اور تمہارے پیروکار تو وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کمزور اور غریب ہیں۔ دن گزرتے گئے، سال بیت گئے اور صدیاں بیت گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری۔ اب کبھی دن کو دعوت دیتے، کبھی رات کی خاموشی میں انہیں سمجھاتے، انہیں کائنات کی نشانیاں دکھائیں، انہیں اللہ کی رحمتوں کا واسطہ دیا، مگر ان کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب بھی نوح علیہ السلام انہیں بلاتے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے تاکہ آپ کی آواز ان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو اذیت دیتے، لیکن آپ کا عزم متزلزل نہ ہوا۔ 950 سال یہ کوئی معمولی عرصہ نہیں ہے۔ اس طویل مدت میں صرف چند درجن لوگ ایمان لائے۔ جب ظلم اور کفر اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اب ان میں سے کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تب نوح علیہ السلام نے وہ تاریخی دعا کی جس نے عرش کو ہلا دیا، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو بستا ہوا نہ چھوڑ۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ایک نبی کا اس وقت کا فیصلہ تھا جب ہدایت کے تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک حکم دیا جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا، ایک عظیم کشتی تیار کرو۔ وہ علاقہ جہاں پانی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، جہاں آس پاس کوئی سمندر نہ تھا، وہاں ایک عظیم الشان لکڑی کا ڈھانچہ تیار ہونا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام جنگلوں سے لکڑی لاتے اور تختے جوڑتے۔ جب بھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے وہ قہقہا لگا کر کہتے، اے نوح، اب تم پیغمبری چھوڑ کر بڑئی بن گئے ہو، یہ کشتی اس خشک ریت پر کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام سکون سے جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے۔ یہ کشتی اللہ کی نگرانی میں تیار ہو رہی تھی۔ اس کی لمبائی، چوڑائی اور تہیں سب اللہ کے حکم کے مطابق تھیں۔ یہ صرف ایک کشتی نہیں تھی، یہ ایمان والوں کے لیے جائے پناہ اور کفر کے لیے موت کا پیغام تھی۔
روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان کی خبر دے رہے تھے اور کشتی تیار کر رہے تھے تو ایک غریب اور نیک دل بوڑھی عورت اب کے پاس آئی۔ اس نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، جب عذاب کا وقت آئے اور اب کشتی میں سوار ہونے لگیں تو مجھے بھی ساتھ لے لیجئے گا، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے وعدہ فرما لیا کہ جب طوفان آئے گا تو وہ اسے مطلع کر دیں گے اور اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیں گے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ کی نشانی ظاہر ہوئی، تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب عذاب کی گھڑی ٹل نہیں سکتی۔ اللہ نے حکم دیا، ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا، نر اور مادہ، کشتی میں سوار کر لو اور اپنے گھر والوں اور ایمان لانے والوں کو بھی لے لو۔ تصور کیجئے اس منظر کا، پرندے فضاؤں سے اتر رہے ہیں، درندے اور چرندے ایک ہی صف میں خاموشی سے کشتی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کائنات کا ہر جاندار اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مومنین کو کشتی میں سوار کیا، لیکن ایک المیہ ابھی باقی تھا۔ آسمان نے اپنی بساط الٹ دی، موسلا دھار بارش جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ زمین کے ہر سوراخ سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا کنعان لہروں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا، اپنے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ ایک دیو قامت لہر آئی اور بیٹے کو باپ کی نظروں کے سامنے ہمیشہ کے لیے بہا لے گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق تھا کہ اللہ کے ہاں رشتہ داری نہیں ایمان کام آتا ہے۔ پانی بلند ہوتا گیا، یہاں تک کہ دنیا کے اونچے ترین پہاڑ بھی غرق ہو گئے۔ کشتی لہروں کے درمیان ایک چھوٹے سے تنکے کی طرح بہہ رہی تھی، مگر وہ محفوظ تھی کیونکہ اس کا محافظ اللہ تھا۔ بالآخر جب کفر کی ناپاکی زمین سے دھل گئی تو حکم ہوا، اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، تھم جا۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور پانی خشک ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک اس بوڑھی عورت کا اپنا وعدہ یاد آیا، جسے شدید اضطراب اور طوفان کی شدت میں بشرا تقاضے کے تحت حضرت نوح علیہ السلام اس بوڑھی عورت کو کشتی میں بٹھانا بھول گئے تھے۔ اب کو بہت دکھ ہوا اور اب اس کے گھر کی طرف گئے، یہ سوچ کر کہ وہ تو طوفان میں ہلاک ہو چکی ہوگی۔ لیکن جب اب وہاں پہنچے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بوڑھی عورت اپنے جھونپڑے کے باہر بیٹھی ویسے ہی اپنے کام میں مصروف تھی جیسے طوفان سے پہلے تھی۔ اس کا گھر اور آس پاس کا علاقہ بالکل محفوظ تھا۔ جب اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھا تو بڑی سادگی سے پوچھا، اے نوح، کیا وہ طوفان آ گیا جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام حیرت زدہ رہ گئے اور پوچھا، اے مائی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا؟ اتنے مہینوں سے جو بارش اور سیلاب تھا، کیا تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ اس عورت نے جواب دیا، بس ایک دن تھوڑی سی بوندا باندی ہوئی تھی، میں نے سوچا شاید وہی طوفان ہے، لیکن پھر سب ٹھیک ہو گیا۔ واقعہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی عظیم مثال ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ چونکہ وہ عورت سچے دل سے ایمان لائی تھی اور اللہ کے نبی نے اس سے وعدہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بستی اور اس کے گھر پر ایسی حفاظت کی چادر تان دی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ باہر کتنا بڑا طوفان گزر گیا۔ اللہ نے اسے اس کی معصومیت اور ایمان کی بدولت طوفان کی ہولناکی سے بچا لیا۔ یہ واقعہ اسرائیلیت تاریخی روایات آثار میں ملتا ہے، اسے قرآن صحیح حدیث کی طرح قطعی تو نہیں کہا جا سکتا، مگر صوفیہ اور مفسرین اسے اللہ کی رحمت کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ آج کی جدید دنیا میں بھی جب ہم گناہوں کے سمندر میں ڈوب رہے ہوں تو ایمان کی کشتی ہی واحد راستہ ہے جو ہمیں ہلاکت سے بچا سکتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس سے پہلے کہ توبہ کا وقت نکل جائے۔